اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ ترجمہ: اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے۔ اس آیت میں تیسرے کبیرہ گناہ یعنی قتل ناحق کا بیان ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے اور کسی انسان کو قتل کرنا شدید کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی محدود صورتوں کے علاوہ کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ یہاں قتل کی ممانعت و حرمت کے ساتھ اس کی اجازت کی ایک صورت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ ہے کسی کو قصاص میں قتل کرنا، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی عدالت کے فیصلے کے بعد ہے، یہ نہیں کہ بغیر کورٹ کے فیصلے کے خود ہی قصاص لیتے پھرے۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پھر قصاص میں قتل کی اجازت کے ساتھ اس کی بھی حدود و قیود بیان فرمائی ہے کہ قصاص میں قتل کرنے میں بھی مقتول کا وارث حد سے نہ بڑھے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں ایک مقتول کے عوض میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تو فرمایا گیا کہ صرف قاتل سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں۔ آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، اور ولی میں وہی ترتیب ہے جو اسباط رشتہ داروں کی ایک قسم اس میں ہے، اور جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص حق العبد ہے، اگر ولی چاہے تو معاف کر دے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا بے شک اس کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کس قدر حرمت بیان کی گئی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے بندوق اٹھاتا ہے، اور جس کو دل کرتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے، کہیں سیاسی وجوہات سے تو کہیں علاقائی اور صوبائی تعصب کی وجہ سے، یوں ہی کہیں زبان کے نام پر تو کہیں فرقہ بندی کے نام پر۔ ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں۔ قتل کی اجازت صرف مخصوص صورتوں میں حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ: اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس عہد میں کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا ہے اور ایک عام چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ تو مال یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدہ پورا کرنا ہے۔ یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، یہ سب حرام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کا ولی یتیم کے مال سے تجارت وغیرہ کر سکتا ہے، جس سے اس کا مال بڑھے کہ یہ آسن میں داخل ہے، اور ایسے ہی اس کا روپیہ سود کے بغیر بینک وغیرہ میں اس کے نام پر رکھنا جائز ہے کہ یہ حفاظت کی قسم ہے۔ دوسرا حکم یہاں ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے اور وہ 18 سال کی عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہی مختار ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے علامات ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی آیت سے استدلال کر کے 18 سال قرار دی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو۔ آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ اللہ کا ہو یا بندوں کا۔ اللہ سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے۔ افسوس کے وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ: اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو، اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو،
یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا یہ فرض ہے، بلکہ کچھ نیچے تول دینا یعنی بڑھا کر دینا مستحب ہے۔ اللہ نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے جس سے تجارت چمکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں سیب کی پیٹیوں کے نیچے آلو پیاز نکلیں یا پہلی طے اعلیٰ درجے کے نکلنے کے بعد نیچے سڑا ہوا مال نکلے، وہاں کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ خرید فروخت سے متعلق اسلام کی چند تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی عیبدار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، آپ کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو ارشاد فرمایا، اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ترجمہ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزام لگانے کی مذمت پر احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ اس آیت اور دیگر روایات کو سامنے رکھنے کی شدید حاجت ہے، کیونکہ آج کل الزام تراشی کرنا اس قدر عام ہے کہ کوئی حد نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے، جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، اور ثبوت مانگیں تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سے سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اب کس نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر تھا، اس کو کہاں سے پتہ چلا، اس کے پاس کیا ثبوت ہیں، ان کا کوئی معلوم نہیں۔ کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا۔ کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور وعظ و نصیحت کی، اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا غیبت سننے، لغو اور بیکار باتیں سننے،
جماع کی باتیں سننے، بہتان، زنا کی تہمت، گانے باجے اور فحش سننے میں لگایا۔ یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے میں استعمال کیا، اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات اور جذبات تھے، یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور شہوت سے بھرے خیالات ہی ہوتے تھے۔ اس آیت کی ملازمت سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ خیال ہی خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی یہ حرام ہے، اور یہ دل کے زنا میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔